السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل من یأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اور صرف سننے پر بس نہیں بلکہ عمل بھی اچھا کرتے ہیں۔ اچھا عمل کا کیا مطلب؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کا عمل نہ کریں بلکہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتا ہے، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو جیسا عمل مطلوب ہے ہم ویسا ہی عمل کریں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہم نے موت اور زندگی کا نظام چلایا ہے۔ دنیا میں لوگ آتے بھی ہیں، دنیا سے لوگ جاتے بھی ہیں، موت بھی آنی ہے، زندگی بھی ملنی ہے، تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی مختصر سی زندگی اس لیے نصیب فرمائی ہے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے زیادہ عمل نہیں کہا بلکہ عمل تھوڑا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ بندے اور وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اور عمل کرنے پر، دھیان سے سننے پر، توجہ سے سننے پر انعام کیا ملے گا؟ آج بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے بیانات سنے ہوتے ہیں، بہت سی تقریریں سنی ہوتی ہیں،
دل میں عمل کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم طلب کے ساتھ کوئی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، عمل کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اگرچہ بچہ مدرسے میں جائے، اسے استاد پڑھائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل علم تو اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔ جتنا آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے، دھیان ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، دین کی بات کی اس کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، اللہ پاک عمل کی بھی توفیق ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے۔ نیت کرنا تمہارے بس میں ہے۔ اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں کہ آج جو بھی باتیں میرے کان تک آئے گی اور ان باتوں کو میں اپنے دل میں اتاروں گا اور زندگی میں عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، یہ تو ہمارے بس کا ہے۔ آگے عمل کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو فرمایا عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کر دیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن کریم کی باتوں کو سنے اور حدیث کی باتوں کو سنے اور ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ نیک عمل کی توفیق نہ دے دے۔ اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرما دے۔ صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی ہر انسان کی ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن آخرت کے حوالے ہو جانا ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے ہماری مختلف ضرورتیں بھی رکھی ہیں، جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، بزنس کرنا ہماری ضرورت ہے، حلال کمائی کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، شادی کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، نکاح کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن یہ ضرورتیں 24 گھنٹے کی نہیں ہے۔ بولو آدمی 24 گھنٹے کھاتا نہیں ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتا ہے۔ پیتا 24 گھنٹے نہیں ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے تب پانی پیتا ہے۔ سوتا 24 گھنٹے نہیں ہے، بلکہ جب اسے نیند آتی ہے تب سوتا ہے۔ ہر ضرورت وقتی طور پر ہے، یعنی ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ ضرورت پوری ہوئی، تقاضا پورا ہوا، آدمی پھر دوسرے کاموں میں مشغول رہے گا۔ لیکن ہدایت یہ 24 گھنٹے کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے بغیر تو میرے پیاروں زندگی بیکار ہے۔
اس لیے کہ شادی ہو رہی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، شریعت کی رہبری نہیں ہے، تو پھر وہ شادی میں بولو برکتیں ہو سکتی نہیں ہیں۔ کمائی کر رہے ہیں لیکن اس کمائی میں شریعت کا حکم کو سامنے بولو نہیں رکھا ہے، تو اس کمائی میں بھی بولو کوئی خیر و برکت حاصل ہو سکتی نہیں ہے۔ سو رہے ہیں لیکن سونے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے نہیں رکھتے ہیں، تو سونا بھی بولو میرے پیارو ویسا ہی سونا ہے جیسے جانور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو شریعت اور سنت کے مطابق سونے کا اہتمام کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ سونے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بدن ایک آرام پا لیتا ہے، باڈی جو دن بھر کی تھکی ہوئی ہے اس سے آرام مل جاتا ہے، تو سوئیں گے تو آرام ملے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنت کے مطابق سوئیں گے تو یہ سونا پوری رات عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ بولو اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت اسلام نصیب فرمایا ہے، خوبصورت دین نصیب فرمایا ہے۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی مذہب ہو سکتا نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اب مذہب اسلام پسندیدہ مذہب کیوں ہے؟ کسی مذہب میں کھانا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے۔ ہر مذہب والے یوں ہی کہتے ہیں کہ کھانے سے ہمارا پیٹ بھرا ہے، اس لیے کھانا یہ عبادت میں شمار نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ضرورت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی سنت کے مطابق کھانے کا اہتمام کرے، یعنی کھانے سے پہلے دعا پڑھ لے اور دسترخوان بچھائے اور سنت کے مطابق بیٹھے، اور کھانے میں جو رہبری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اپنی طرف سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور کھانے کے بعد دعا پڑھ لینا، دنیا والوں کی نظر میں یہ وقت کھانے میں شمار ہوا ہے لیکن فرشتوں نے یہ وقت عبادت میں شمار کر دیا ہے۔ مومن کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے بولو کوئی اجر اور ثواب نہ ملتا ہو۔ اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں کھانے سے پیٹ بھرا ہے لیکن اللہ کی نظر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سنت، مبارک طریقے کو اپنانے کا ثواب الگ سے ملتا ہے۔ کسی مذہب میں سونا عبادت نہیں بلکہ سونا ضرورت ہے، لیکن مذہب اسلام ایسا خوبصورت اور ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس مذہب میں سونا بھی عبادت۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی عشاء کی نماز پڑھ لے، مرد ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عورتیں ہیں گھر میں پڑھے گی، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، اور رات کو سنت کے مطابق سوئے۔ کیا مطلب ہے؟ رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھ لے، وضو کر لے، اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو پوری رات فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے پوری رات سوئے گا۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ سویا ہے لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا فلانا بندہ میرے محبوب کے طریقے پر سویا ہے، یا میری فلانی بندی میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق سوئی ہے۔ اگرچہ یہ دنیا والوں کی نظر میں سوئے ہیں لیکن فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان کی رات سونے میں شمار نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی پوری رات عبادت میں شمار ہونی چاہیے۔ کسی مذہب میں بزنس کرنا عبادت نہیں بلکہ بزنس کرنا بولو ضرورت ہے، کہ اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہم پیسہ کمائیں گے تو بیوی کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، بچوں کا خرچہ بھی اٹھائیں گے۔ ہر مذہب والے یہی کہتے ہیں کہ بزنس کرنا بولو عبادت نہیں بلکہ بزنس کرنا ضرورت ہے، لیکن مذہب اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی اس لیے حلال کمائی کرتا ہے، اس لیے دنیا کماتا ہے، اس لیے بزنس کرتا ہے کہ غریب نہ بن جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین میرے اس امتی کے چہرے کو
قیامت میں 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار کر دیں گے۔ تو بولو بزنس کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو اس لیے حلال کمائی کرتا ہے، جو اس لیے دنیا کماتا ہے تاکہ میں لوگوں کے سامنے ایک وٹ جماؤں، مالداری کا رعب دکھاؤں اور مجھے لوگ مالدار کہنے لگے، مجھے لوگ امیر کہنے لگے۔ چونکہ یہ بات اسی حدیث میں لکھی ہے اس لیے میں نے حدیث پاک کو مکمل کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ کل قیامت میں وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ حدیث کی بیان کرنے والی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، دکان پر بیٹھے بیٹھے، اپنے بزنس میں بیٹھے بیٹھے، اپنی آفس پر بیٹھے بیٹھے، اپنے کاروبار پر بیٹھے بیٹھے شام کو تھک چکا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہو اور دنیا کمانے پر اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہو۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی حلال کمائی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو جب گھر سے نکلتا ہے حلال کمائی کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بولو جس کی طرف اللہ کی محبت کی نگاہ ہوگی، جس کی طرف اللہ کی محبت کی نظر ہوگی، اس کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ تو بہرحال مجھے سمجھانا یہ ہے کہ ہمارا ہر کام شریعت میں عبادت ہے، ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے مذہب والے کھانے کو ضرورت کہتے ہیں، پینے کو ضرورت کہتے ہیں، سونے کو ضرورت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح کرنا، کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں بلکہ نکاح ایک ضرورت ہے کہ ہماری جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور ہماری اور کئی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے۔ لیکن مذہب اسلام ایسا خوبصورت مذہب اور ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس میں نکاح کرنا بھی عبادت، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام انبیاء کرام کی اہم سنت قرار دیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تمام کے تمام نبیوں نے نکاح کیا ہے، صرف 2 نبی نے نکاح بولو نہیں کیا ہے، باقی تمام کے تمام انبیاء کرام نے نکاح کیا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ مذہب اسلام سے بہتر بولو کوئی مذہب ہو سکتا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، تمہارے پاس مذہب اسلام کی تعلیم پہنچ چکی ہے، تمہیں یہ طریقہ سمجھایا گیا کہ کھانا کیسے کھانا ہے، تمہیں یہ طریقہ سمجھایا گیا کہ پانی کیسے پینا ہے، تمہیں یہ طریقہ سمجھایا گیا کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہے، تمہیں یہ طریقہ سمجھایا گیا کہ گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ساس کو اپنی بہو کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، بہو کو اپنی ساس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ تمہارے پاس شریعت کی رہبری آ گئی ہے، بزنس تمہیں کیسا کرنا چاہیے، کمائی تمہیں کیسی کرنی چاہیے، تمہاری راتیں کیسی ہونی چاہیے، تمہارے دین کیسے ہونے چاہیے، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تمہارے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، یہ رہبری تم تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، شریعت کے کسی طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارو گے، اپنے منمانی طریقے گھروں میں چلاؤ گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ دنیا میں قبول ہونے والا اور نہ آخرت میں قبول ہونے والا۔ پھر آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں
دنیا میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اسلامی زندگی نصیب فرمائے، ایمانی زندگی نصیب فرمائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں چونکہ عام طور پر خطبہ نکاح میں بھی یہی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہیں، اللہ پاک ہمیں پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر زندگیوں میں ہوگا تو ساس بہو کے ساتھ غلط کرتے ہوئے ضرور ڈرے گی، بہو ساس کے ساتھ غلط کرتے ہوئے ضرور ڈرے گی، شوہر بیوی پر ظلم کرتے ہوئے ضرور ڈرے گا، بیوی شوہر پر زیادتی کرتے ہوئے ضرور ڈرے گی۔ ارے بھائی بہن آپس کے ایک دوسرے کے حقوق کو ضرور سمجھیں گے، لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، حقیقت یہ ہے آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا ہے تو ہمارے پیدا کرنے والے رب کو بولو نہیں پہچانا ہے۔ سب کا ڈر دلوں میں ہے، نہیں ہے تو رب کا ڈر دلوں میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر اسے ہر ایک سے ڈرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، سیدھی بات زبان سے بات نکالو تو ایسی بات کرو جو سامنے والے کے دل کے بولو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی نہ ہو، سامنے والے کے دل کو زخمی کرنے والی نہ ہو، سامنے والے کا دل توڑنے والی نہ ہو۔ آج چونکہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں پریشان ہیں۔ کون سی پریشانی؟ بیماریاں، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، فوراً دوسری بیماری بولو شروع ہو جاتی ہے، بزنس دن بدن ڈوبتا چلا جاتا ہے، کمائی میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، زندگیوں سے سکون و اطمینان چھینوا گیا ہے، زندگی میں سکون و اطمینان نہیں۔ ہزاروں اللہ اچھی اچھی نعمتیں کھلاتے ہیں، ہزاروں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گھر میں اچھے سے اچھا کھانا بھی ہوتا ہے، فریج بھی بہترین آئٹموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی نے فرمایا اگر تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے کہ اگر قرآن کی بات کو سنتے ہیں، حدیث کی بات کو سنتے ہیں، آخرت کی بات کو سنتے ہیں، جنت کی بات کو سنتے ہیں، جہنم کی بات کو سنتے ہیں اور دل موم نہیں ہوتا ہے، دل نرم نہیں ہوتا ہے، دل میں کسی کی ہمدردی نہیں بلکہ دل میں نفرتیں بھر گئی ہیں، دل میں عداوت بھر گئی ہیں، تو صحابی نے بڑی زبردست بات کہی ہے، اگر تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور کمائی میں سے برکت ختم ہونے لگے، تیرا مال آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، دن بدن تو قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور جسم کمزور ہوتا چلا گیا ہے، جسم بیماریوں کا شکار ہوتا چلا گیا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے تو نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم نماز پڑھنے کو دین ضرور سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے، رمضان کے روزے رکھنے کو دین ضرور سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے، زکوٰۃ دینے کو دین ضرور سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے، حج کرنے کو دین ضرور سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے، لیکن اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزارنا یہ بھی دین ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ بہت سے لوگ مول صاحب نوی شادی کری تھی تو ماری چھوکری نو ہسبન્ડ એમ કહેતો તો તારા માટે તો આસમાનથી ચાંદ તારા તોડીને લાવીશ, 6 મહિના નથી થયેલા, 6 મહિના થયા ને ખબર નહીં કેમ લડાઈ ઝઘડા શરૂ થઈ ગયા છે, કેમ આપસમાં નફરતો શરૂ થઈ ગઈ છે। કોઈ એવું તાવીજો તો અમને બતાવો ને કે ભાઈ એનો દિલ નરમ થાય, એના દિલમાં લાગણી આવે, એના સાસુના દિલમાં લાગણી આવે। मेरे भाइयों, कोई जादू जिन्नात की ये प्रॉब्लमें नहीं होती हैं। हकीकत ये है ये अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारना और शादियों में लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करना, ऐसी शादियों में बरकतें कभी नहीं होती हैं, ऐसी शादियों में बरकतें कभी नहीं होती हैं। और एक बात याद रखो, जो तकलीफ़ अल्लाह को नाराज़ करके आती हैं, दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू उस तकलीफ़ को बोलो ख़त्म कर सकता नहीं है। तो फरमाया वक़ूलू क़ौलन सदीदा,
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह हमें कुरान करीम से मोहब्बत नसीब फरमाए और कुरान करीम का तर्जमा पढ़कर उसे समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए कि कुरान करीम में अगर हम निकाह करते हैं तो क्या रहबरी हमारे लिए मौजूद है। उस ज़माने में निकाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ है, लेकिन हमारी तरह निकाह नहीं हुए हैं। आज हमारे निकाह, हमारी शादियाँ अज़ाब बन चुकी हैं, अज़ाब। बल्कि पहले की शादियाँ इतनी रहमत हुआ करती थी। आप सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ पढ़ोगे और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतों की ज़िंदगियाँ पढ़ोगे, उनकी ज़िंदगियों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं थे, उनकी ज़िंदगियों में कभी इख्तिलाफ़ नहीं थे। और हमारी ज़िंदगियों में लड़ाई झगड़े, हमारी ज़िंदगियों में उलझने ही उलझने। उसकी एक वजह तो ये है, हमने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपने सामने नहीं रखा होता। इस पर मुझे एक हदीस पाक याद आती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। देखो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ने पर चाहे कोई भी काम हो, दुनिया में भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है और आखिरत का वबाल तो अलग से रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए किराम का मजमा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में मौजूद है और सहाबाए किराम सीधा सादा खाना खा रहे हैं। एक साहब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए और उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने खाना उल्टे हाथ से शुरू किया। इन्होंने खाना, बोलो कौन से हाथ से शुरू किया? उल्टे हाथ से। और असल सुन्नत कौन से हाथ से खाना है? अरे बोलो ना, सबको मालूम है ना, असल सुन्नत कौन से हाथ से है? सीधे हाथ से। लेकिन वो साहब क्या कर रहे हैं? उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की नेमतें खा रहे हो, सीधे हाथ से खाओ। इसलिए कि सीधे हाथ से खाना ये मेरा तरीका, ये मेरी सुन्नत है। मन हब्ब सुन्नती फ़क़द हब्बनी व मन हब्बनी कान माया फ़िल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरा साथी होगा। अब वो साहब जो खाना खा रहे थे, उनके दिल में घमंड भरा हुआ था, तकब्बुर, अकड़। अल्लाह को बिल्कुल भी बोलो पसंद नहीं है। घमंडी आदमी मखलूक के दरमियान कुत्ते और खिंजीर से भी ज़्यादा जलील हो जाता है। और जो अल्लाह के लिए छोटा होता है, अल्लाह पाक उसे इज़्ज़त के मकाम पर, इज़्ज़त के मर्तबे तक पहुँचाते हैं। अब वो सोचने लगा कि सबके सामने मैंने नबी की बात को मान ली तो मैं छोटा हो जाऊँगा। जैसे આપણે भी सोचेंगे હું મોટી ઉંમરનો છું ને નેના ઉંમરના મોલસા મને કંઈ કહે દે તો મારી વેલ્યू શું, तो वो भी ये सोचने लगे कि सबके सामने मैंने नबी की बात को माना तो मैं छोटा हो जाऊँगा, मैं जलील हो जाऊँगा। मेरे भाइयों, इंसाफ से कहो, नबी की बात को मानने में इज्जत थी या जिल्लत थी? अरे इज्जत थी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान लेता, लेकिन नहीं माना। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अल्लाह के बंदे, सीधे हाथ से खाओ। इसलिए कि हमारे नबी के दिल में तो हर एक की मोहब्बत थी, आप हर एक के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। आपकी यही चाह थी कि उम्मत का हर मर्द, उम्मत की हर औरत जन्नती बन जाए। लेकिन वो साहब के दिल में घमंड था, कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरे सीधे हाथ में तकलीफ़ है, सीधा हाथ काम करता। हालांकि हकीकत में बोलो तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन घमंड की वजह से, तकब्बुर की वजह से कि सबके सामने नबी की बात को माना तो मैं छोटा हो जाऊंगा, जलील हो जाऊंगा, रुस्वा हो जाऊंगा, घमंड की वजह से एक सुन्नत को ठुकराया। उलमा ने लिखा है कि खाना खाकर फारिग हुआ, सीधा हाथ हमेशा हमेश के लिए बेकार हो गया। फिर ज़िंदगी भर कभी सीधे हाथ में बोलो राहत हुई नहीं, कभी सीधा हाथ हरकत करता नहीं था। इसी के बिल मुकाबिल एक सहाबी का वाक़या लिखा है कि इनके सीधे हाथ में तकलीफ़ थी, बहुत से इलाज किए, बहुत से तबीबों को बताया, हकीमों को बताया, डॉक्टरों को बताया। उस ज़माने के डॉक्टर, उस ज़माने के हकीम, तबीब, सबको बताया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। परेशान होकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और सहाबाए किराम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरें खा रहे हैं। और वो सहाबी उल्टे हाथ से खजूरें खाने लगे। बोलो क्यों उल्टे हाथ से खा रहे हैं? इसलिए कि हकीकत में उनके सीधे हाथ में बोलो तकलीफ़ है। उल्टा हाथ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है
کہ سیدھا ہاتھ تو ان کا چلتا ہی نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب صحابی کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے عذر کر سکتے تھے، اللہ نبی મારા સીધા હાથમાં પ્રોબ્લેમ છે, મારો સીધો હાથ કામ કરતો નથી એટલે હું ડાબા હાથથી ખાઉં છું، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے ہاتھ کو مخاطب کیا، ہاتھ سے کہا کہ اے ہاتھ تو طبیبوں سے نہیں مانا، اے ہاتھ تو حکیموں سے نہیں مانا، اے ہاتھ تجھے علاج کرنے والوں کے پاس لے گیا لیکن علاج کرنے والوں سے تو نہیں مانا، تو مجھ سے نہیں مانا، اب تو تجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا ہے اور نبی کی بات تو تجھے ماننی پڑے گی۔ یوں کہہ کر ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا، علماء نے لکھا کہ سیدھا ہاتھ درست ہو گیا اور سیدھا ہاتھ چلنے لگا۔ اب کھجورے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، کھجورے کھا کر فارغ ہوئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی مخالفت کرنا مقصود نہیں تھا، آپ کے دل کو ناراض کرنا مقصود نہیں تھا، حقیقت حال یہ ہے میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، بہت سے علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، الحمدللہ اتباع سنت کے جذبے نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ علماء نے دونوں نتیجے نکالے، جو لوگ اپنی زندگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے بڑی بڑی بیماریوں کو دور رکھتے ہیں، اور اگر بیماری لگ بھی جائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو شریعت میں جتنے بھی حکم ہیں، ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ جیسے شریعت میں کہا بیٹھ کر پانی پیو، تو بیٹھ کر پانی پینے میں اگرچہ کوئی آدمی ایسا مجبور ہے کہ اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور بیٹھنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، بیٹھتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ کھڑے کھڑے پانی پیے گا، بولو کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا، لیکن بیٹھ کر پانی پینے کا جو حکم ہے اس میں کسی نہ کسی شکل میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ضرور ہے۔ اسی طریقے سے یہ نکاح ہے، نکاح بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ اب نکاح کے متعلق چونکہ ہمارا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، دلہوں کے سامنے بھی الگ سے بات ہوگی، دلہنوں کے سامنے بھی الگ سے بات ہوگی، ساس کے درمیان میں بھی الگ سے بات ہوگی، اور ہماری زبان میں خسر یعنی سسراؤں کے درمیان میں الگ سے بات ہوگی۔ ہمیشہ کئی مرتبہ مجھے ساس کے اندر بات کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اپنے ساسوں نو پروگرام راکھیو، سسراؤں نو پروگرام راکھیو، دلہاؤں نو پروگرام راکھیو، دلہنوں پر جی નણદ નો ત્રાસ છે નણદને કોણ સમજાવશે? મેન ત્રાસ તો નણદનો જ હોય છે ને, સાસુથી વધારે ત્રાસ કેનો હોય બોલો? નણદનો હોય છે। અને આપણે બી આ ઘરોમાં જોયેલું હશે કે ચલો સાસુની 19-20 તો બહુ બરદાસ્ત કરી લે છે, પણ નણદની 19-20 બોલો બરદાસ્ત થતી کہ نڑد ساسو بنی جائے تو کہنے برداشت ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اصل اولاد ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اگر ساس درست ہے تو ساس کا اس کی بیٹی پر بولو کنٹرول ہے تو وہ درست ہوگی تو اس کی بیٹی ضرور درست ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری یہ شادیوں کے لیے ابھی جو اجتماعی شادی ہونے والی ہے، یہ پروگرام رکھا جاتا ہے، اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہو جائے، اور میاں بیوی میں ایسی محبت ہو جائے جیسی محبت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھی۔ آج ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دنیا کا نالج بہت دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو جب باپ نے بیٹی کو رخصت کیا تو بہت سارا جہیز بھی دے دیا اور نہ جانے کیا سے کیا چیزیں سکھلائی۔ بہت سی بیٹیاں اتنی ماہر ہوتی ہیں جو مہندی کلاس بھی سیکھی ہوئی، سیون کلاس بھی سیکھی ہوئی، حالانکہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس نے اپنی ایک مہارت حاصل کی ہے، ورنہ میرے والد صاحب اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ مرد کی پکائی میں برکت نہیں اور عورت کی کمائی میں برکت نہیں۔ اگر مرد پکاوے تو ان کی پکائی میں بولو کوئی برکت ہوتی نہیں ہے، عورت کی کمائی میں کوئی برکت ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اتنے فنون سے واقف کر دیتے ہیں۔ بیٹی کو سکھایا مہندی کیسے لگانی، سیون کلاس کیسے
کپڑے کیسے سینے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سکھایا کسی ماں نے کہ تجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے، تجھے اپنی ساس کے ساتھ کیسا رہنا ہے، تجھے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اخلاق بھی سکھائیں، اپنے بیٹوں کو بھی سکھلائیں کہ تم ایک لانے والی عورت جو تمہارے گھر میں امانت ہوگی، وہ کسی کے دل کے، میرے بھائیوں میں اکثر کہا کرتا ہوں، ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، کسی ماں باپ کے لیے اس کی بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے، کسی ماں باپ کے لیے اس کی بیٹی بوجھ نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے بڑی زبردست محبت ہوتی ہے۔ یہ تو وہ باپ جانتا ہے جو اپنی بیٹی کو سسرال میں روانہ کرتا ہے۔ جب ماں باپ اپنی بیٹی کو سسرال میں روانہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس وقت ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں وہ صدمہ ہوتا ہے، ان کے دل میں وہ غم ہوتا ہے کہ اس صدمے کو، اس غم کو لکھنے کے لیے ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم ایک نوٹ بک لے لو، ایک پین لے لو، اور تمہارے دل پر جو صدمہ ہے اس صدمے کو تم لکھنا شروع کرو۔ تو ماں باپ کے پاس بولو وہ الفاظ ہوتے نہیں ہیں جو اپنی بیٹی کے رخصتی کے وقت پر ان کے دل پر جو صدمہ ہوتا ہے۔ اب بیٹی تو رخصت ہو گئی ہے، سسرال چلی گئی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی راتیں گزر جاتی ہے، ماں کو اور باپ کو سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ میں نے میری بیٹی کو 19-20 سال کا کیا ہے، ہر اس کے ناز و نخرے میں نے پورے کیے ہیں، ہر اس کی فرمائش کو میں نے پورا کیا ہے، آج تیرے حکم پر، تیرے نبی کے حکم پر کسی اور کے سپرد کیا ہے۔ معلوم نہیں اس کی ساس ظالمہ ہوگی یا اس کی ساس نے اسے ماں جیسی محبت دی ہوگی، معلوم نہیں اس کا شوہر راکشس ہوگا، ظالم ہوگا، یا اس کے شوہر میں اس کے لیے ہمدردی ہوگی۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ پروگرام کا خاص مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں امانت داری کا اہتمام کریں۔ یہ کسی کی بیٹی کا لانا یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ کل قیامت میں اللہ پاک اس کے بارے میں سوال کریں گے، اور حدیث شریف میں آپ کو موجود ہے، ہمارے نبی آخری وقت، بولو آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ پردہ فرما رہے ہیں، 2 باتیں تاکید کے ساتھ بیان فرمائی۔ نمبر 1، الصلاۃ، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، مہندی کے چکر میں نمازوں کو قضا نہ کرے، مہندی کا رنگ چلا گیا، دوبارہ زندگی میں مہندی لگائی جا سکے گی، لیکن کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں روپے کی نماز چلی گئی، بولو وہ کبھی واپس آ سکتی نہیں ہے، وہ برکتیں نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات ہمارے نبی نے تاکید کے طور پر بیان فرمائی، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم مت کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کرام کی مسجد نبوی میں تعریف بیان فرمائی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے اچھی قسمت والے ہیں وہ لوگ۔ کون سی صفت پر، کون سی خوبی پر ان کی تعریف فرمائی؟ فرمایا کہ وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر پر لاتے ہیں تو بیٹی کو اس کے ماں باپ کا گھر یاد نہ آئے، ایسی زبردست محبت دیتے ہیں۔ تو عورتوں کے معاملے میں ہمارے نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، چونکہ مجھے حضرت مولانا نے 10 منٹ کا وقت دیا تھا، ابھی بہت سارا وقت گزر گیا، آخر ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارا انفرادی پروگرام بھی بہت جلدی شروع ہوگا۔ بس دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ بڑے کریم ہے، کہو بے شک۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو۔ ماں بہنیں دل میں کہے گی۔ استغفر اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ عورت ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں، میرے بندے، میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں زندگی میں، 2 پرابلم ایسی ہیں، ان کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ مرنے کے بعد تو ملتی ہے سزا، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائے، چاہے اللہ پاک ان گناہوں کی پکڑ کرے، چاہے ان کو معاف کر دے، چاہے ان کی سزا کو آخرت پر موقوف کر لے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1،
جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، ماں باپ کو رلایا ہو، ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ بیوی آئے گی، ماں کو نہیں بھولا جائے گا، بیوی آئے گی، ابا کے ساتھ حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بیوی کا حق اپنی طرف ہے، ماں کا حق اپنی طرف ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں، بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ برا سلوک نہیں، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر جوانوں سے کہتا ہوں، آج ہم اپنے ابا کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں بہو سے کہتا ہوں کہ تم اپنی ساس کو جیسی محبت دو گے، ساس کا جتنا اکرام کرو گے، ساس کی جیسی عزت کرو گے، کل تم بھی تو ساس بننے والی ہو، تمہاری بہو بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اور یہ بات تو فائنل ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے وہ لوگ ویسا بھریں گے۔ اور ساس سے کہتا ہوں، اب آنے والی بیٹی کو عزت دو گے، آنے والی بہو کو بیٹی بنا کر لائے ہو، اس کو بیٹی جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کرو گے، بیٹی جیسی اس کو محبت دو گے، تو تم نے بھی تو اپنی بیٹی کسی کو دی ہے نا، تم نے بھی تو اپنی بیٹی کسی کے یہاں رخصت کی ہے۔ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی بولو ضرور اچھا سلوک کیا جائے گا، اور تم کسی کی بیٹی پر ظلم کرو گی تو تمہارے ظلم کی سزا تمہاری معصوم بیٹی کو بھگتنا پڑے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلا گناہ ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کرنا، ماں باپ کا دل نہیں توڑنا۔ اور دوسرا گناہ، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، ذاتی کا معاملہ کیا ہو، ظالم کو اللہ پاک بولو کبھی چھوڑتے نہیں ہے، ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہے، ظالم کو اللہ پاک ضرور پکڑتے ہیں، ڈھیل ضرور ملتی ہیں۔ ساس نے بہو پر ظلم کیا، بہو نے ساس پر ظلم کیا، اگرچہ آنے والی بہو کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے۔ جب اس نے دل میں پکارا کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں، میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے کہ میں میرے نافرمان شوہر کا سامنا کر سکوں، میری ظالمہ ساس کا سامنا کر سکوں۔ جب اس نے اللہ کو دل میں پکار لیا، حدیث شریف میں لکھا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان میں بولو کوئی پردہ رہتا نہیں ہے۔ اس لیے اخلاق والی زندگی گزارنی چاہیے۔ نماز پر تو ہم بہت سنتے ہیں، بولو سنتے کہ نہیں سنتے؟ رمضان کے روزے پر بہت سنتے ہیں، زکوٰۃ دینے پر بہت سنتے ہیں، حج کرنے پر بہت سنتے ہیں، عمرہ کرنے پر بہت سنتے ہیں، لیکن اصل زندگی اخلاق مصطفیٰ والی، ہماری ذات سے کوئی دکھی نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، گھر کا ماحول ایسا خوبصورت ماحول بن جائے کہ ہمارا گھر ایک مثالی ہونا چاہیے، ہمارا گھر ایک خوبصورت ماحول والا ہونا چاہیے، بلکہ گھر میں ہمیں جنت جیسا نظر آنے لگے۔ آپس کی محبتیں، آپس کا حسن سلوک، اس پر میں بڑی زبردست بات علماء کرام نے لکھی ہے۔ ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بولو میرے بزنس میں برکت ہو جائے، یہ مردوں کے لیے ایک عمل، عورتوں کے لیے ایک عمل، میرے بزنس میں برکت ہو، گھر میں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی گھر کا لڑائی جھگڑا سننے کو؟ ارے گھر میں لڑائی جھگڑا کرا ہوا تھا کہ نہیں کرا ہوا؟ ہر کوئی چاہتا ہے نہیں کرا ہوا بھائی، کیم اپنے لڑیے، کیم جھگڑیے، کیم اللہ نے ناراض کروا والا کام کریے۔ کوئی نہیں چاہتا ہے اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے کو۔ کوئی جان بوجھ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، نہ جانے دلوں میں دماغوں میں کیسی کیسی باتیں بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ مردوں کو ایک کام یہ کرنا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ جو واجب کے درجے میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کو اپنے گھر میں پڑھو، اور 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو۔ اللہ پاک روزی میں برکتیں نصیب فرمائیں گے، گھروں میں لڑائی جھگڑے۔ اب بہت سے ہمارے دلہے سوچتے ہوں گے مول صاحب تمہیں فجر نہیں بات کرو چھو، سنت نہیں بات کرو، ہمارا تو فرض نہ ٹھیکانا نہ تھی، تمہیں سنت نہیں بات کرو چھو، ہمارا تو فرض نہ ٹھیکانا نہ تھی۔ تو میرے پیارو، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو آج سے بیٹھنے والے طے کرتے فجر ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آسمان سے اس کے سر پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔
اب بیوی نے فجر نہیں پڑھی، شوہر نے فجر نہیں پڑھی، حدیث شریف کے موافق وہ رات کو جنات 3 گھسے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پوچھو آپ علماء سے، 3 جنات رات کو گھس جاتے ہیں، اب فجر پڑھی نہیں، نکلے نہیں ہیں، ناک میں گھسے رہے ہیں، پھر وہ بیوی کا مزاج بھی غصے والا، شوہر کی مزاج بھی غصے والا، تو یہ چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ہے۔ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں مول صاحب دیکھو نے کوئی پرابلم تھے کہ اسے چیک کرو نے کوئی یہ ہماری پیلی فلانی نڑد ہے نے تھوڑو ہماری محبت پر تھوڑو یہ اتی نہیں نظر اتی کہ بھئی آپ بننے نہیں محبت کے میرے لیے ودی گئی۔ میں کہتا فجر کیا رہے پڑھی تھی کہ نا فجر تو نہیں پڑھی۔ میں کہا آج پرابلم ہے بھئی، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنے نہیں ہیں، پھر زندگی میں پریشانیاں نہیں تو اور کیا۔ تو پہلا عمل مردوں کے لیے بولو کیا کرنا ہے، 2 رکعت سنت موقدہ اپنے گھر پر پڑھنی ہے، 2 رکعت فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پاک روزی میں برکت بھی نصیب فرمائیں گے، اور گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اور گھروں میں سکون و اطمینان والی زندگی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ عورتوں کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی کھانا بنائے، وہ عورتیں جن کے ذمہ کھانا بنانا ہے، کھانا بنائے تو بہتر یہ ہے کہ کھانا بنانے سے پہلے وضو کر لے۔ کوئی معمولی کام ہے، کوئی محنت کا کام بولو وضو کرنا نہیں ہے، جب اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہو کھانے سے پہلے وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عمل میرے والدہ مجھے بچپن میں بتلاتے تھے کہ جارے کوئی مول صاحب تنے بولے نہیں تو ہے نا پہلا تارا کدی مدرسہ میں لیٹ گئے اور مول صاحب بولے تو ہمنا اوپر 21 وقت بسم اللہ پڑھین پھوکی دیوانو تو مول صاحب تنے نہیں بولے۔ حقیقت میں بچپن میں ایسا کرتا تھا، اس وقت تو میرے پاس کتاب کا کوئی حوالہ نہیں تھا، اس لیے بیان میں کبھی کہتا نہیں تھا، وہ اپنے اماں کا تجربہ سمجھتا تھا، لیکن مجھے کتاب میں یہ عمل بھی ملا کہ 21 مرتبہ عورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کھانے پر دم کر دے۔ جب کھانا کھائے تو ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھائے جن پر پردہ اس کی ذمہ ضروری نہیں ہے، بغیر پردہ کے نہیں، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے عورتوں کا گھر میں وضو کے ساتھ کھانا بنانا ان کے شوہروں کے دل میں، ان کے گھر والوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ عمل کرنا آسان فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ کیا وہ مرنا ہے کہ نہیں ہے ابھی؟ پوچھو آگئے سب؟ سب آگئے؟ استغفر اللہ الذی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب بھائی برقرار بیٹھے رہو، ابھی جلدی پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو، بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، دل میں درود شریف پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو۔ جم کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ بھائی اپنی جگہ پر برقرار بیٹھے رہیں، کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو مجلس کا وقار باقی رکھے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ اور ایک ضروری بات دیکھو، سنو میرے بھائیوں، توجہ سے بیٹھیں گے، مجلس کا وقار برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے یہی مجلس ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے گی، یہی مجلس ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، یہی مجلس ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے گی۔ اس لیے مجلس کا وقار برقرار رکھیں اور مجلس کا جو وقار باقی ہے اس کو نہ کھوئے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجلسوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ موتیوں کے منبر پر یعنی موتیوں کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے۔ حالانکہ وہ انبیاء کرام کی جماعت نہیں ہوگی،
وہ شہداء کی جماعت نہیں ہوگی۔ ایک دیہات کے ایک گامڑے کے رہنے والے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہوں گے اور اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، جس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہو، جس سے اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے جمع فرمایا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، اور باقی کی جو مجلس باقی ہیں اللہ ان سب مجلسوں کو بھی وقت پر سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اختتام پر پہنچائے۔ اور ابھی بات چونکہ ہو چکی ہے، اب مختلف باتیں کرنی باقی ہیں۔ بس آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ برقرار بیٹھے رہیں۔ اب بس تھوڑی دیر میں سب کو الگ الگ جمع کر لیا جائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم نے جو سنا ہے ہمارے بس کی طاقت نہیں ہے، تو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دینا۔ ہم سب کو اللہ پاک اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔